السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ معزز علماء اکرام، فضیلت الشیخ مناظر اہل حدیث رضا اللہ عبدالکریم صاحب مدنی، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی فضیلت الشیخ ہارون صاحب سنابلی، شیخ صدیق صاحب سنابلی اور دیگر علماء کرام، خواتین و حضرات، آج کا جو یہ پروگرام ہے اس میں صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ صحابہ یہ مجلس جو ہے، اس مجلس میں ہم صحابہ اکرام کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے، اور یہ مجلس اور یہ محفل بڑی خوش نصیب ہے کہ اس میں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی قربانیوں کے متعلق سنیں گے، تاکہ ہماری عقیدت میں اضافہ ہو سکے، ہماری محبت میں اضافہ ہو سکے۔ ایسی ایسی مجلسیں لگتی ہیں، ایسی ایسی محفلیں لگتی ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی بھی مجلسیں لگتی ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے، لیکن یہ مجلس جو ہے یہ صحابہ اکرام کو چاہنے والوں کی مجلس ہے، یہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں کی مجلس ہے، یہ صحابہ اکرام سے عقیدت رکھنے والوں کی مجلس ہے۔ لہذا صحابہ اکرام کی قربانیوں کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، تاکہ ہماری عقیدت و محبت جو ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے وہ مضبوط ہو سکے، اس میں اور اضافہ ہو سکے، اور وہ اس قدر مضبوط ہو جائے کہ کسی کے ہلانے سے وہ ہماری عقیدت و محبت نہ ہلے، کسی علمی کتابی فتنے سے، کسی انجینئر کے فتنے سے، کسی بھی اعتبار سے ہماری وہ عقیدت و محبت ہل نہ سکے، بلکہ ہماری عقیدت و محبت صحابہ اکرام سے اور مضبوط ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ صحابہ کہتے کسے ہیں؟ صحابہ یا صحابی؟ صحابی ایک ہو گیا، اور اسی کی جمع یعنی جب کئی ہوں گے تو ان کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ کہتے کسے ہیں؟ صحابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یا صحابہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہیں۔ ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی
اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور پھر اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی۔ اب اس تعریف میں وہ شخص بھی داخل ہے جو نابینا ہو، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو نہیں، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، تو نابینا ہونے کی وجہ سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہ سکے، لیکن ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اسی طریقے سے چاہے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ صحبت پائی ہو یا کم صحبت پائی ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ کم عرصہ رہے ہو، وہ صحابی کہلائیں گے۔ اگر ایک لمحہ ایک منٹ بھی وہ ایمان کی حالت میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے پھر ان کی وفات ہو گئی، تب بھی وہ صحابی کہلائیں گے۔ جیسے بعض صحابہ کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت لمبے عرصے تک ملی، لیکن بعض صحابہ وہ تھے کہ جنہیں لمبے عرصے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب نہ ہو سکی، پھر ان کی وفات ہو گئی، یہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے انہوں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث روایت کی ہو یا کسی وجہ سے وہ روایت نہ کر سکے ہو، وہ صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، وہ صحابی ہیں۔ بعض حضرات یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ بھائی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے جو ہیں وہ تو صحابی ہیں اور ان بشارتوں میں شامل ہیں کہ جو بشارتیں صحابہ کرام کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں، لیکن فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے لوگ ڈر کر ایمان لائے تھے، اس لیے وہ ان بشارتوں میں شامل نہیں ہیں، وہ صحابہ نہیں ہیں۔ یہ شوشہ ہے، یہ گمراہیت ہے، یہ فتنہ ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے وہ ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، وہ تمام کے تمام صحابہ ہیں۔ گویا کہ صحابی کے لیے یہی دو چیزیں ہیں کہ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی، اور دوسری چیز یہ کہ ایمان ہی پر، اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی۔ اگر کوئی شخص فوت ہونے سے پہلے اسلام سے مرتد ہو گیا، پھر گیا، تو اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس نے نبی کا ساتھ پایا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ بھلا اور کیا ہوگا، اس سے اونچا مقام بھلا کیا ہوگا کہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو نبی کا ساتھ نصیب ہوا، صحابہ وہ ہیں جو نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت پائی۔ آج ہمیں اور آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں، ہم کسی مفتی سے پوچھتے ہیں، اس کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو رکھتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام اس شان کے مالک تھے، صحابہ اکرام نے وہ نصیب پایا کہ جب ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنے سوال کو رکھ کر اپنے مسائل کا حل دریافت کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کے حصے میں یہ ہے کہ ہم مسئلہ دریافت کریں کسی عالم سے، لیکن صحابہ اکرام کا مقدر یہ تھا کہ وہ اگر مسائل بھی پوچھتے تھے تو وہ صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مقام و مرتبہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج کوئی شخص
بڑے سے بڑا متقی بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا پرہیزگار بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، خطیب بن سکتا ہے، شیخ الحدیث بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ کچھ نہیں بن سکتا تو وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی صحابی نے جو صحبت جو وقت گزارا ہے، وہ نصیب، وہ مقدر کسی اور کو آج نہیں مل سکتا۔ وہ بڑے سے بڑا اونچا مقام پالے، وہ بڑے سے بڑا اونچا مقام پالے، دنیاوی خطابات اس کو مل جائیں، لیکن اگر وہ کچھ نہیں بن سکتا تو کیا نہیں بن سکتا آج کے زمانے میں؟ صحابی۔ یہ صرف صحابہ اکرام کا مقدر تھا کہ انہیں تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ بھلا آج کون ہے جو صحابہ اکرام پر انگلی اٹھا سکے؟ صحابہ اکرام وہ کہ جن کو نبی علیہ السلام کی تربیت ملی، صحابہ اکرام وہ کہ جن کے ایمان کے گواہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اعمال کے گواہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ روزے رکھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ حج اور عمرہ کیا۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ صحابہ اکرام کی شان ہے کہ ان کو جس شخصیت کی صحبت نصیب ہوئی، جس شخصیت کا ساتھ ملا، وہ شخصیت وہ ہے جو تمام رسولوں کی سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ۔ آج کا شخص کوئی بھی صحابہ اکرام پر انگلی اٹھائے، ان کی عظمت کو، ان کی ناموس کو نوچنے کی کوشش کرے، ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرے، ارے صحابہ اکرام کا مقام تم کیا گھٹاؤ گے؟ صحابہ اکرام پر تم کیا تبصرہ کرو گے؟ صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے سند عطا فرمائی ہے۔ کیا سند عطا فرمائی ہے؟ کیا تمغہ عطا فرمایا ہے؟ آئیے دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ بھائی دنیا میں بھی خطابات ملتے ہیں نا، کسی کو شیخ الحدیث کا لقب ملتا ہے، کسی کو مناظر اسلام کا خطاب ملتا ہے۔ علامہ اقبال کو خطاب ملا سر کا، انگریزی حکومت نے دیا تھا۔ سر سید احمد خان کو خطاب ملا سر کا۔ تو یہ دنیا میں خطابات ملتے ہیں نا۔ آئیے دیکھیں صحابہ اکرام کو کیا خطاب ملا، صحابہ اکرام کو کیا خطاب ملا، اور خطاب کس نے دیا؟ خطاب دینے والا اللہ۔ صحابہ اکرام کو خطاب دینے والا اللہ۔ اور خطاب کیا دیا؟ خطاب یہ دیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے مہاجر صحابہ، سبقت کرنے والے انصاری صحابہ، یعنی وہ صحابہ کہ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، وہ صحابہ جنہوں نے ان کا ساتھ دینے میں پہل کی، یہ تمام کے تمام صحابہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر وہ صحابہ جنہوں نے پوری خوش نیتی کے ساتھ پھر ان کی پیروی کی، یعنی کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے مینشن کر دیا کہ وہ صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، جنہوں نے ان کی مدد کرنے میں پہل کی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے بعد ایمان لائے، جنہوں نے ان کے بعد ہجرت کی، یعنی خوش نیتی کے ساتھ جنہوں نے ان کی اتباع و پیروی بعد میں کی، یعنی اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ اکرام کا تذکرہ کر دیا، تمام کے تمام صحابہ اکرام کا احاطہ کر دیا۔ اب کوئی یہ شوشہ نہیں چھوڑ سکتا کہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ یا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ، بیت رضوان والے صحابہ یا بیت رضوان کے علاوہ والے صحابہ، اگر کوئی یہ شوشہ چھوڑتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا اس کے دل میں صحابہ اکرام کے تعلق سے چور ہے، وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ
دماغ کو شک و شبہات میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، وہ صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے، اور یقیناً وہ کسی ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ سنیوں کا لباس اوڑھ کر ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے شوشے چھوڑتا ہے، کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اول تا آخر تمام کے تمام صحابہ اکرام کا احاطہ کر لیا، سارے کے سارے صحابہ، اور سارے صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے خطاب۔ خطاب تو دیکھیں کیا ہے، تمغہ تو دیکھیں کیا ہے۔ اس سے اچھا خطاب کسی کو مل سکتا ہے؟ اس سے اچھا تمغہ، انعام، سرٹیفکیٹ تو دیکھیں کیا ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کس کے بارے میں فرمائے گا کہ میں ان سے راضی ہو چکا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ صحابہ اکرام کے ایمان سے خوش، اللہ صحابہ اکرام کے اعمال سے خوش، اللہ کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کی قربانیاں قابل قبول، اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کی نمازیں قابل قبول، اللہ ان کی نیتوں سے واقف، اللہ ان کی نیتوں کے حال کو بتا رہا ہے، تبھی تو اللہ فرمائے گا رضی اللہ، اللہ ان سے خوش ہو چکا، میں ان سے خوش ہو چکا۔ یہ نیتیں ٹٹول رہے ہیں، فتنے برپا کر رہے ہیں، نوجوان ذہنوں کو صحابہ اکرام کے تعلق سے شک و شبہات میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اللہ ان کے اعمال کی گواہی دے رہا ہے۔ بھئی اللہ تبھی تو فرمائے گا، اگر ان کی نیتیں درست نہ ہوتی، اگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایمان قابل قبول نہ ہوتا، اگر اللہ کی بارگاہ میں ان کے اعمال اور ان کی قربانیاں قابل قبول نہ ہوتی، تو اللہ یہ کیوں فرماتا کہ میں ان سے خوش ہو چکا؟ اللہ کی نگاہوں میں ان کا ایمان، ان کا اعمال، ان کا کردار، ان کی قربانیاں سب کی سب قابل قبول تھیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ تمغہ عطا فرمایا، رہتی دنیا تک کے لیے یہ